اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کیڈٹس، امید ہے آپ نے میر تقی میر کا تعارفی صفحہ مطالعہ کر لیا ہوگا۔ آج ہم میر کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے، غزل کا مختصر ترین تعارف، کیونکہ اس کے حوالے سے میں آپ کو امیجز بھیج چکا ہوں گرامر کی کتاب سے، اور میر کی غزل پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میر کے حوالے سے ایک دو اضافی گزارشات۔ اردو غزل میں میر کا جو مقام ہے اس کا زمانہ معترف ہے، یعنی زمانہ اعتراف کرتا ہے، دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ میر کو خدائے سخن اور سرتاج الشعراء ہند کے خطابات دیے گئے۔ میر کے زمانے سے لے کر آج تک ہر آنے والے شاعر نے ان کے جلائے ہوئے چراغ سے روشنی مستعار لے کر شاعری کی آبیاری کی ہے، یعنی شعر و شاعری کی ہے۔ میر کے ہاں عام زبان نہیں رہتی، بلکہ حصے شعر سے برکیات جاتی ہے، اس میں بجلی سی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ایک کرنٹ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد دہلی کے شعراء میں مرزا غالب کا نام اہم ہے۔ مرزا کا تغزل اردو زبان میں رمز نگاری کا آخری نقطہ ہے۔ غالب کے ساتھ ساتھ ذوق اور مومن اور ظفر نے بھی غزل کے اعلیٰ معیارات قائم کیے۔ اس طرح لکھنؤ سے وابستہ شعراء کے ہاں دبستان دہلی کے شعراء کی آہوں اور دل و دلی کی تباہی و بربادی کی داستانوں کے برعکس محبوب کے ساتھ کھیل کھیلنے اور داد عیش دینے کے مضامین ملتے ہیں۔ ان میں جرأت، انشا، مصفی، رنگین، آتش اور ناسخ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں مکاتب فکر کی بات ہو رہی ہے، دہلی اور لکھنؤ۔ دہلی جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں کی زبان کو اردو معلیٰ کہا گیا ہے، اور لکھنؤ جس میں لفاظی ہوتی ہے، محبوب کے ساتھ کھل کھیلنے کی باتیں ہوتی ہیں، اسے اردو مطلع کہا گیا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں غزل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ غزل کیا ہے؟ مختصر سی بات اس کے حوالے سے کریں گے کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا وہ کلام جس میں عورتوں سے حسن و محبت کی باتیں کی گئی ہوں، غزل کہلاتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ پرانے زمانے میں عرب میں نوجوان لڑکیاں گھر کے کام سے فارغ ہو کر اکٹھی مل بیٹھ کر سوت گاتی تھیں، اور اس دوران جو گیت گاتی تھیں اس گیت کو بھی غزل کہا جاتا تھا۔ ظاہر ہے اس میں بھی محبوب کے ہجر و وصال کی باتیں، ان کے مظالم کی باتیں، ان کے لیے تڑپ کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ یہ تو اس کے لفظی معنوں کے حوالے سے ہو گیا۔ ادبی اصطلاح میں غزل سے مراد وہ کلام ہے جو ایک ہی وزن اور بحر میں ہو، یعنی پوری کی پوری غزل، اس غزل میں جتنے بھی اشعار ہیں تمام ایک ہی بحر اور ایک ہی وزن میں لکھے گئے ہوں، کہے گئے ہوں۔ ہر شعر میں جدا جدا مضمون بیان کیا گیا ہو۔ چونکہ یہ نظم نہیں ہے، غزل ہے، اس کا ہر شعر اپنا الگ معنی مفہوم رکھتا ہے۔ غزل میں مطلع، مقطع اور مخصوص نظام کے تحت قافیہ ردیف کی پیروی کی جاتی ہے۔ آپ کو بتایا گیا ردیف کا وجود ضروری نہیں ہے، قافیہ لازمی عنصر ہے ایک غزل کا۔ مطلع، اس کے بغیر غزل ہوتی ہی نہیں، یعنی پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں، اگر دوسرا شعر بھی ایسے ہی آ جاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں، تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے، یہ مطلع ثانی کہا جاتا ہے۔ اور مقطع تب مقطع کہلاتا ہے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو۔ اگر غزل مکمل ہو جاتی ہے، اس کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، تو وہ آخری شعر غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ فنی طور پر ہم اس کو مقطع نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کچھ سرسری سی باتیں تھیں میر تقی میر اور غزل کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں میر تقی میر کی غزل کی طرف۔
تو پہلی غزل جو میر تقی میر کی شامل نصاب ہے آپ کے لیے، اس میں 7 اشعار دیے گئے ہیں، اور اتفاق کہہ لیں یا لا علمی کہہ لیں کہ یہ وہی غزل ہے جو کہ آپ کی 9th کلاس میں بھی آپ کو پڑھائی گئی ہے۔ 4 شعر دونوں غزلوں کے مشترک ہیں۔ وہ جو شعر مشترک ہیں وہ یہ ہیں: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ دوسرا شعر: وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ پھر تیسرا چھوڑ کر چوتھا شعر ہے: دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ چوتھا شعر ہے: جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ بلکہ آخری جو شعر ہے مقطع، وہ بھی آپ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب اس میں صرف 2 اشعار ایسے ہیں جو آپ کے 9th کی کلاس میں شامل نہیں تھے، اور یہاں فرسٹ ایئر کی کتاب میں آپ کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔ میر کے اتنے 6 ضخیم دیوانوں میں سے انتخاب کے لیے ان کو ایک ہی غزل ملی ہے 9th اور فرسٹ ایئر کے لیے۔ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ بہرحال میر تقی میر ایک مفلس، نادار لیکن خوددار انسان تھا، اور اس نے زندگی ایسے بسر کی کہ کبھی کسی کے آگے جھک کر نہیں زندگی بسر کی، بلکہ زندگی میں بھی لوگ اس کو میر بے دماغ کہا جاتے تھے۔ ان کا اپنا ایک شعر شوب مخمس ہے۔ شعر شوب کی ہم ڈیفینیشن بعد میں پڑھیں گے، جس وقت ہم نذیر اکبر آبادی کا شعر شوب پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر تقی میر صاحب، حالت تو یہ کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوزش دروں سے جلتا ہے جوں چراغ، سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ، از بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار۔ تو میر کی عادات کے بارے میں انشاءاللہ جب ہماری کلاسز لگیں گی تو ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کے طور طریقے، طور اطوار، عادات یہ سب کیسی تھی۔ آ جاتے ہیں اس کی غزل کی طرف۔ تو آپ کو بتا دوں کہ صرف 2 شعر: کوئی نا امید آنا کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، اور یہ شعر کے پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ یہ 2 نئے شعر ہیں، باقی آپ نے 9th کلاس میں پڑھ لیے تھے، اس لیے ان پر سرسری سی بات کریں گے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو 2 حوالوں سے اس شعر کو ہم پرکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ شاعر غزل میں محبوب کے بارے میں بات کرتا ہے کہ محبوب تیری گلی میں آیا، دیدار کی تمنا کا اظہار کیا، اگر میری اس خواہش کو پورا کر کے مہربانی کر دے تو تب بھی دعا دوں گا، اور اگر لاپرواہی برتتے ہوئے مجھے نظر انداز کر دے اور میری درخواست کو، میری التجا کو رد کر دے تو تب بھی تیرے لیے اچھے الفاظ ہی دل سے نکلیں گے۔ فقیروں کی طرح آیا ہوں۔ فقیر کا کیا کام ہوتا ہے کہ جس در سے اس کو بھیک ملتی ہے تو اس کو بھی دعا دیتا ہے، اور جو دروازہ بھی نہیں کھولتا اس کو، وہاں پہ بھی وہ دعا دے کر ہی آگے جاتا ہے۔ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیروں کی طرح آیا، صدا کیا، اور اپنی شاعری کو اس نے فقیروں کی صدا قرار دیا۔ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اچھا، یہ میر اور غالب اور یہ جو قدیم شعراء ہیں، ان کی غزل کو پڑھتے وقت ہم نے ذرا سا اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس زمانے کو اپنے تصور میں لانا ہوگا۔ وہ زمانہ آج کل کی طرح کا آزاد معاشرہ نہیں تھا، اس لیے شاعر اس زمانے کے اشعار میں ہمیں اپنے محبوب کے لیے، دیدار کے لیے، اس کے قرب کے لیے تڑپتے مچلتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ نہ ان کے پاس اینڈرائڈ تھا اور نہ فیس بک اور واٹس ایپ۔
کہتے کہ اے محبوب، میں فقیروں کی طرح آیا ہوں تیری گلی میں، دعا دی ہے اور دعا دے کر چلتا بنا ہوں، اگر تو میری التجا مان لے، دیدار کرا دے، تب بھی تیرا بھلا، اور تو مجھے